بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی جو 9th کلاس کی کتاب ہے اسے بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ نثر ہے اور دوسرا حصہ ہے نظم۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو حصہ نثر میں اس کی بھی مختلف اصناف آپ کے سامنے فہرست میں موجود ہیں۔ مضامین ہے، افسانوی ادب ہے، ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ مکالمہ، خاکہ یا آپ بیتی، طنز و مزاح ہے، سفر نامے ہیں، مکاتیب یعنی خطوط ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ اصناف نثر ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو حصہ نظم ہے وہ بھی دو اصناف پر مشتمل ہے، نظم اور غزل پر۔ ٹھیک ہے؟ آج سب سے پہلے ہم ان اصناف کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی مضمون کیا ہوتا ہے، افسانہ کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، اور اسی طرح نظم اور غزل کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ سب سے پہلے آج ہم اسے دیکھیں گے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، یہ دیکھیں اصناف ادب۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی دو حصوں میں آپ کی کتاب ہے۔ پہلے حصے میں نثر ہے، نثر میں مضمون ہے، افسانوی ادب ہے، مضمون ہے، افسانوی ادب ہے، ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، خاکہ ہے، آپ بیتی، طنز و مزاح ہے، اور سفر نامے۔ یہ آپ کے سامنے فہرست میں بھی یہ چیزیں موجود تھی، دوبارہ دیکھ لیجیے اسے۔ اس کے بعد ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس کا جو اس کی تعریف ہے جو کی گئی ہے اسے ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلے تھا مضمون۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ کسی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد تسلسل اور ترتیب کے ساتھ یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بات کرنا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ کسی موضوع، کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، عنوان ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں وہ اکٹھا کرنا اور ترتیب کے ساتھ انہیں رکھنا اور اس پر اسے لکھنا یا اس پر گفتگو کرنا، اس پر اظہار خیال کرنا۔ ٹھیک ہے؟ یہ مضمون کہلاتا ہے۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 3 حصے ہوتے ہیں بیٹا کوئی بھی مضمون۔ مثال کے طور پہ آپ میرے کو خاص پہ مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا کریں گے، اس کے حوالے سے تمام معلومات آپ نے اکٹھا کی ہیں، اور اس کے بعد اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ تمہید ہوتی ہے سب سے پہلے، تمہید۔ ٹھیک ہے؟ تمہید میں کیا ہوتا ہے؟ تمہید ہوتی ہے جس میں مضمون کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ بالکل آغاز میں مضمون کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نفس مضمون ہے، نفس مضمون جس میں موضوع کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ سب سے پہلے مثال کے طور پر آپ نے مضمون لکھ رہے ہیں مپو خاص پر، تو آپ مپو خاص مضمون جو ہے آپ کا اس کا تعارف کرائیں گے۔ اس کے بعد بیچ میں، اس کے درمیان میں آپ اس کی جملہ جو معلومات آپ نے جمع کی ہیں ان کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد خاتمہ ہوتا ہے، اس کو ایک خوبصورت انداز میں ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ ہوتا ہے مضمون۔ ٹھیک ہے؟ اپنا جو نثر ہے، حصہ نثر ہے، اس میں سب سے پہلے مضامین ہے آپ کی کتاب میں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ مضمون ہم نے دیکھ لیا کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد افسانوی ادب ہے۔ ٹھیک ہے؟ افسانہ قصے کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شارٹ اسٹوری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اب اسے فکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسے ہم اردو میں کہتے ہیں افسانہ۔ افسانہ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تعریف آپ کے سامنے موجود ہے۔ عام طور پر فرضی کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ فرضی کہانی، ٹھیک ہے، حقیقت کے قریب ضرور ہوتی ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، فرضی ہوتی ہے، جو حقیقت کے قریب ہو اور زندگی کی عکاس ہو۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسے زندگی کا ادبی نقش قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایسی فرضی کہانی جو حقیقت کے قریب ہو۔ ٹھیک ہے؟ زندگی جو ہوتی ہے، حقیقت ہے جو اس کے قریب ہو، حقیقت نہ ہو بلکہ وہ فرضی کہانی یا کوئی قصہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اسے بیان کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ افسانہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور لکھی ہوئی ہیں۔ فنی لحاظ سے ضروری ہے کہ افسانے میں ایک مقصد پر زور دیا جائے، ٹھیک ہے، اور
اختصار افسانے کی خوبی ہے، یعنی افسانہ بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے مختصر ہونا چاہیے، اور یہی اس کی خاص بات ہے افسانے کی، کہ افسانہ بالکل مختصر ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ لمبی چوڑی کوئی بات نہیں کی جاتی، بلکہ اختصار کے ساتھ کسی بات کو افسانوی انداز میں فرضی کہانی کو اس پہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے خاکہ۔ خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی شخص کے حقیقی خدوخال قارئین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش اور دلچسپ پیرائے میں تصویر کشی کی جاتی ہے۔ خاکہ نگار واقعات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات و قیاسات کو بھی شامل کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ کسی بھی شخص کی کا خاکہ جو ہوتا ہے، جو ایک نثری اصناف ادب میں سے ایک صنف ہے خاکہ، اس میں کسی شخص کے اس طرح سے خد و خال قارئین کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ اس کی گویا کہ وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس سے متعلق کوئی سوال ہو جہاں تک ہم نے ابھی پڑھا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں ہم۔ آپ بیتی، آپ بیتی، خود پر بیتی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی موجود ہے۔ خود پر بیتے حالات کے ذکر کو آپ بیتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خود پر جو فنی اعتبار سے آپ بیتی ایک ایسی تحریر ہے جس میں اچھے اور برے حالات کے علاوہ صدمات اور تاثرات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ گویا آپ بیتی میں نہ قصہ کہانی کا ذکر ہوتا ہے نہ فرضی واقعات کا ذکر ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے بیٹا یہ، ٹھیک ہے، اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کو بالکل واقعات کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے جو ابھی افسانہ پڑھا تھا وہ فرضی ہوتی ہے، فرضی اس میں کہانی یا قصہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی فرضی واقعات نہیں ہوتے، کوئی فرضی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ جو حقیقت ہے، جو کسی کی زندگی کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے آپ بیتی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ڈرامہ۔ دیکھیں ڈرامہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ایسی کہانی یا قصہ جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے۔ ڈرامہ کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، جن کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی قصے یا کہانی کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنا ڈرامہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح سے کوئی کہانی لکھا جائے جو فلمایا جا سکے، جسے جو اداکاری کے لیے لکھی جائے، اس میں ڈائلاگ ہوتے ہیں دو افراد یا تین افراد کے، اور ان کا مکالمہ آپس میں چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ کے سامنے آپ نے دیکھا تھا فہرست میں بھی مکالمہ لکھا ہوا تھا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک فرد بات کر رہا ہوتا ہے، پھر دوسرا فرد اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے، اور تیسرا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ان کی گفتگو میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو اس لیے بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کو اگر فلمایا جا سکے، اگر اس پر بات کی جائے تو اسے فلمایا بھی جا سکے، اس طرح سے ڈرامہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں مکالمہ ہوتا ہے فریقین کے مابین۔ سفر نامہ، جس طرح نام سے بھی بالکل واضح ہے، سفر نامہ ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں بیرونی ادب، مہم جویانہ ادب یا قدرتی لکھائی اور رہنما کتب اور دوسرے ملکوں کے دورے شامل ہوتے ہیں۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے مسافت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھنے کا مقصد قارئین کو اپنے تجربات و واقعات سے آگاہی دینا، عام انسان کے اندر، ٹھیک ہے، دیار غیر کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا اور سفر کی داستان سنانا، ٹھیک ہے۔ کسی نے کوئی سفر کیا تو اس میں بیتے واقعات جو ہیں، اس میں مختلف جس جگہ کا سفر کیا ہے اس میں اپنے واقعات سے دوسروں کو آگاہ کرنا، ٹھیک ہے، ان دوسرے لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا، اپنے داستان کے ذریعے سے، اپنے واقعات کے ذریعے سے، اپنے تجربات کے ذریعے سے، تو یہ کہلاتا ہے
سفر نامہ. ٹھیک ہے, نام سے بھی بالکل واضح ہے, سفر نامہ. طنز و مزاح, مختلف تعریفات کی گئی ہیں اس کی بھی. طنز و مزاح بنیادی طور پر ایسے باشعور, حساس اور درد مند انسان کے ذہنی. ایک سوال لے لیتے ہیں بیٹا, سوال آیا ہے کسی کا. طنز و مزاح جی, طنز و مزاح ٹھیک ہے, اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے سلائیڈ پہ موجود ہیں, آپ بھی پڑھیں اسے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. طنز بنیادی طور پر ایسے باشعور, حساس اور درد مند انسان کے ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے جس کے ماحول کو ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں نے تختہ مشق بنایا ہو. ٹھیک ہے, طنز نگار ایک سماجی مصلح ہوتا ہے, سماج میں موجود نقائص اور عیوب کو بڑی فنکاری کے ساتھ اجاگر کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, طنز و مزاح کی اگر آپ نے کوئی تحریر پڑھی تو محض وہ ہنسانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں معاشرے میں جو موجود عیوب ہوتے ہیں, جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, ان کو ایک بڑے دلچسپ انداز میں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. ایک طنز نگار جو ہوتا ہے وہ اس معاشرے کی, اس سماج کی جو نقائص ہیں, نقص ہیں, جو اس میں برائیاں موجود ہوتی ہیں, ان کو کیا کرتا ہے, وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں ان کو پیش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد صرف ایک لوگوں کو ہنسانا یا ان کے لیے ایک مزاح کا سامان مہیا کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے وہ یہ دیکھیں سماجی مصلح ہوتا ہے. اس کی مقصد جو لکھنے کا ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے اس معاشرے میں جو عیوب ہیں ان کی اصلاح کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان برائیوں کی اصلاح کرنا اصل مقصد ہوتا ہے طنز و مزاح کا. ٹھیک ہے بیٹا, تو محض تفریح کے لیے نہیں ہوتا طنز و مزاح کا جو ادب ہے. خط, مکتوب آپ کی کتاب میں جیسے مکاتیب لکھا ہوا ہے. خط دو انسانوں کے مابین تعلقات کی ترجمانی, مابین تعلقات کی ترجمانی کرنے والی ایک ایسی صنف نثر ہے کہ جس میں خیالات کی ترسیل ہوتی ہے اور حقیقت حال کا بیان ہوتا ہے. ماضی میں جو لوگ فاصلوں پر رہتے تھے, ان لوگوں کا آپس میں تبادلہ خیال کا ایک ہی ذریعہ خط ہوتا تھا. مختلف النوع خطوط موجود ہوتے ہیں جس میں جذبات, احساسات, خیالات اور اطلاعات تحریر کر کے اس کی ترسیل کرتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا, دو لوگوں کے مابین جو تعلقات کی جو ترجمانی کرنے والی زبان ہے, جو صنف ہے, اسے خط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں ایک فرد دوسرے کسی فرد کو اپنے حالات و واقعات یا اطلاعات یا جذبات کو بھیجتا ہے اور پھر دوسرا اسے واپس اس کا جواب بھیجتا ہے. تو یہ جو دو افراد کے مابین تعلقات ہوتے ہیں, جس طرح ابھی یہاں پر بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ماضی میں جو لوگ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا جو ایک دوسرے کو جو آگاہ کرتے تھے اپنے حالات سے, احساسات سے, خیالات سے, یا کوئی اطلاع دینی ہوتی تھی, تو اس کا ایک ذریعہ تھا خط. تو یہ خط کہلاتا ہے. بیٹا ابھی تک ہم نے جو چیز پڑھی ہے اصناف نثر میں سے, اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو آغاز میں یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کی کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ایک نظم ہے, دوسرا نثر ہے. آپ کو پتا ہے نظم اور نثر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نظم جو ہوتی ہے اس میں بحر کا خیال رکھا جاتا ہے, ردیف و قافیہ, یعنی ایک منظم کرنا. نظم خود ہی ایک اس کے اگر معنی پر غور کریں, اس لفظ پر منظم کرنا, کسی بات کو بڑے منظم انداز میں بحر کے ساتھ, ردیف و قافیہ کے ساتھ, ایک ترتیب کے ساتھ بیان کی جائے تو وہ نظم کہلاتی ہے. اور جس تحریر میں ردیف و قافیہ, بحر اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے وہ نثر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, نثر اور نظم کا فرق ہو گیا. کوئی بھی زبان جو موجود ہے دنیا میں وہ ان دو
فارم سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کی جو فارم ایگزسٹ کرتی ہے تحریر میں وہ یا تو نثر ہوتی ہے یا نظم ہوتی ہے، کوئی بھی زبان ہو، تو کوئی بھی آپ کے زبان ہے جی، تو میں کہہ رہا تھا نثر، ہاں میں نے کہا تھا کوئی بھی زبان ہو تو اس میں دو ہی فارم ہوتی ہیں، دو ہی اصناف ہوتی ہیں، ایک نثر ہوتی ہے اور ایک نظم ہوتی ہے۔ نثر سے متعلق بھی بہت ساری پھر اس کی ذیلی اقسام ہے، جس طرح آج ہم نے ان میں سے چند ایک جو آپ کی کتاب میں موجود ہے صرف ان کو پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اصناف نثر موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کو پڑھا ہے جو آپ کی کتاب سے تعلق رکھتی ہیں براہ راست، ٹھیک ہے بیٹا؟ ان میں سے یہ دیکھیں، ہم دوبارہ ایک دفعہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ خط ہے، خط کو ہم نے پڑھا، اس کے علاوہ طنز و مزاح کو ہم نے پڑھا ہے کیونکہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، سفر نامہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، ڈرامہ ہے، آپ بیتی ہے، خاکہ ہے، افسانوی ادب میں ہے، افسانہ ہے، اور مضامین شامل ہیں آپ کی کتاب میں۔ تو ان کو ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم اس کو محدود رکھتے ہیں صرف اسی تک، نثر تک، اصناف نثر تک۔ نظم اور نثر کا آپ کو فرق پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اصناف نثر بھی ہم نے دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب جو اصناف نظم ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے صرف یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائڈ پہ آپ کو صرف دو اصناف نظر آ رہی ہیں، غزل اور منظومات یعنی نظمیں، ٹھیک ہے؟ صرف دو نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، کیونکہ آپ کی کتاب میں ابھی یہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، غزل ہے یا نظم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے صرف ان دونوں ہی کو رکھا ہے، ورنہ آپ دیکھیں رباعی ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے اور قطع ہے، بہت ساری اقسام ہے، لیکن صرف ہم دو کو یہاں پہ پڑھیں گے۔ جس طرح اصناف نثر میں سے ہم نے صرف انہی کو لیا ہے کہ جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اسی طرح اصناف نظم میں سے بھی ہم نے صرف دو ہی کا انتخاب کیا ہے کہ جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ جی بیٹا، یہاں تک اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال کر لیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔